अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, जिस औरत पर जादू हो तो उस औरत में ये 4 अलामतें दिखाई देती हैं। अगर ये 4 या इनमें से कोई भी अलामत देखें तो समझ जाना कि उस पर जादू किया गया है। सबसे पहली निशानी ये है, ये बात थोड़ा संभल कर सुनना क्योंकि ये बात आम नहीं है। ये वो हकीकत है जिसे अक्सर लोग मानने से घबराते हैं, मगर इसके असरात से कोई इनकार नहीं कर सकता। जादू एक हकीकत है और ये कोई कहानी नहीं, कोई वहम नहीं, कोई पुरानी सोच नहीं। कुरान ने इसे हकीकत कहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके वजूद को तस्लीम फरमाया और तारीख गवाह है कि जादू ने मजबूत दिलों को भी अंदर से हिलाकर रख दिया। ख़ास तौर पर औरत, हाँ औरत, क्योंकि औरत का दिल, उसकी रूह और उसके जज्बात बहुत नाजुक होते हैं और उसकी इसी नरमी को निशाना बनाया जाता है। अक्सर औरतें कहती हैं कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, मैं पहले जैसी क्यों नहीं रही। देखें, ये सवाल यूं ही नहीं उठता। जब बगैर किसी वजह के ज़िंदगी बोझ लगने लगे, जब हंसी हुई औरत अचानक खामोश हो जाए, जब दिल चाहे कि सबसे दूर भाग जाए, जब इबादत करते हुए भी दिल डूबा हुआ महसूस हो, तो याद रखो, ये कोई आम बात नहीं होती। बाज़ औक़ात ये सिर्फ थकन नहीं होती, सिर्फ डिप्रेशन नहीं होता, बल्कि ये पेचीदा हमला होता है जो इंसान के अंदर घुस जाता है। और जादू ऐसे नहीं आता कि ढोल बजा कर आए, ये खामोशी से आता है, रग रग में उतरता है, सोच बदल देता है, एहसासात को भी मफलूज कर देता है और औरत उसके अपने आप से बदजन कर देता है। वो खुद को कमज़ोर समझने लगती है, हालांकि असल मसला उसकी ताकत नहीं बल्कि वो वार होता है जो नज़र नहीं आता। याद रखना, जिस औरत पर जादू होता है तो उसमें चंद ख़ास कैफ़ियतें ज़रूर पैदा होती हैं। अगर वो कैफ़ियतें पूरी हों या उसमें से कोई एक शिद्दत के साथ ज़ाहिर हो तो फिर आंखें बंद नहीं रखनी चाहिए। हकीकत को पहचान लेना ही निजात की पहली सीढ़ी होता है, वरना देर हो जाए तो नुकसान दिल, ईमान और ज़िंदगी तीनों का होता है। नाजरीन, जिस औरत पर जादू हो तो उस औरत पर 4 अलामत होती हैं। पहली अलामत नंबर 1। दोस्तों देखें, ये बात ज़रा संभल कर सुनना क्योंकि ये पहली अलामत बहुत खामोश होती है, मगर इसका वार बहुत गहरा होता है। जिस औरत पर जादू किया जाता है उसकी ज़िंदगी सबसे पहले उसके अपने घर से बिगड़ना शुरू होती है। वो घर जो उसे कभी सुकून देता था, अचानक उसे कैद खाना लगने लगता है। वो शोर जिसकी एक आवाज़ पर दिल नरम हो जाता था, उसकी बात अब उसे जहर लगने लगती है। माँ बाप, भाई बहन, सास ननद, वो रिश्ते जिनके बगैर ज़िंदगी का तसव्वुर नहीं होता, उन्हीं से बिना वजह नफ़रत और शदीद चिड़चिड़ाहट पैदा होने लगती है। और याद रखें, ये नफ़रत किसी वजह के साथ नहीं आती, ना कोई बड़ा झगड़ा, ना कोई काबिल माफ़ी बात, ना कोई ऐसा जुल्म जिसका बदला बनता हो। बस दिल के अंदर एक आग लग जाती है, मामूली बात पर गुस्सा आ जाता है, छोटी सी बात बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। औरत खुद हैरान रह जाती है कि मैं तो ऐसी नहीं थी, मैं ऐसी क्यों होती जा रही हूँ, मैं क्यों हर बात पर भड़क जाती हूँ। मगर असल मसला वो नहीं समझ पाती, क्योंकि जादू अकल पर नहीं, दिल व जज्बात पर हमला करता है। ये कैफियत इतनी खतरनाक होती है कि औरत अपने ही घर में अजनबी बनने लगती है। उसे ऐसा लगता है कि सब उसके खिलाफ हैं, उसे कोई नहीं समझता, कोई उसका खैरख्वाह नहीं। शौहर की मोहब्बत भी उसे शक लगती है, माँ की दुआ भी उसे बेअसर महसूस होने लगती है। जादू का मतलब ही यही होता है कि मोहब्बत को नफ़रत में बदल देना। अगर कोई औरत खुद में ये तब्दीली महसूस करे कि वो अपने ही घर वालों से बिना वजह दूर होती जा रही है, नफ़रत और बेचैनी उस पर हावी हो रही है, तो उसे हरगिज़ मामूली ना समझो, क्योंकि यही वो पहली घंटी होती है जो अगर नज़रअंदाज कर दी जाए तो आगे बहुत बड़ा तूफ़ान ला सकती है। नंबर 2, दूसरी अलामत वो है जो सबसे ज़्यादा खामोश मगर सबसे ज़्यादा खौफनाक असर डालती है। जिस औरत पर जादू किया जाता है वो अक्सर अपने सोने के वक्त या जागते वक्त लम्हों में ऐसे अजीब गरीब ख्वाब देखती है जो मालूम से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं।
یہ خواب نہ صرف سادہ خواب ہوتے ہیں بلکہ ان میں ایک خوفناک کیفیت چھپی ہوتی ہے، ایک ایسا احساس جو دل کو اندر سے ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ کبھی خواب میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی سایہ اس کے ارد گرد گھوم رہا ہو، کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی چیز اس پر قابو پا رہی ہو اور وہ خود اس کی گرفت سے باہر ہے۔ یہ کیفیت صرف رات کے وقت ہی نہیں بلکہ دن کے وقت میں بھی اثر ڈالتی ہے۔ عورت خود کو بے اختیار محسوس کرتی ہے، جیسے کوئی غیر مرئی طاقت کی سوچ اور احساسات پر چھا گئی ہو۔ وہ خود ہی نہیں جان پاتے کہ یہ سب وہم ہے یا حقیقت، مگر دل کہتا ہے کہ کچھ تو ٹھیک نہیں ہے۔ سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ یہ علامت اکثر چھپ کر آتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ عورت وہمی ہے یا زیادہ فکر مند ہے۔ عورت کو نماز و دعا کرتے ہوئے بے چینی محسوس ہو سکتی ہے کیونکہ دل و دماغ دونوں پر ایک عجیب دباؤ ہوتا ہے۔ اگر یہ علامات مسلسل دہرائی جائے تو وہ عورت جو پہلے ہستی اور آرام محسوس کرتی تھی اور اپنے آس پاس کے ماحول سے خوش بھی رہتی تھی، لیکن اب وہ خوف اور بے چینی کی لپیٹ میں آ جاتی ہے۔ اسے معمولی نہ سمجھیں کیونکہ یہ علامت جادو کی چالاک، خاموش مگر انتہائی اثردار پہچان ہوتی ہے، اور اگر وقت پر توجہ نہ کی جائے تو آگے مشکلیں اور زیادہ بڑھ سکتی ہیں۔ نمبر 3، تیسری علامت سب سے زیادہ چھپی اور خطرناک ہوتی ہے کیونکہ یہ انسان کے اندرونی سکون کو پوری طرح ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ جس عورت پر جادو ہوتا ہے اس کے دل میں بغیر کسی وجہ کے شدید گھبراہٹ، خوف، بے چینی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ وہ کیفیت ہے جو دن کے کسی بھی لمحے آ سکتی ہے۔ اچانک دل دھڑکنے لگتا ہے، ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو جاتے ہیں اور دل کہتا ہے کچھ خطرہ قریب ہے۔ یہ گھبراہٹ اتنی مشتعل ہو جاتی ہے کہ عورت چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی خوفزدہ ہو جاتی ہے۔ یہ کیفیت عورت کے ایمان اور روحانی سکون پر بھی اثر ڈالتی ہے۔ دل میں مسلسل خوف اور گھبراہٹ ہونے کی وجہ سے عبادت کرتے ہوئے دل ٹھنڈا رہتا ہے، دعا کرنے کے باوجود سکون محسوس نہیں ہوتا اور زندگی کے چھوٹے چھوٹے فیصلے بھی مشکل لگتے ہیں۔ یہ کیفیت عورت کو کمزور کر دیتی ہے۔ اگر آپ کسی عورت میں یہ کیفیت دیکھیں، بنا وجہ دل میں گھبراہٹ ہو یا بے چینی ہو، تو اسے بھی معمولی نہ سمجھیں کیونکہ یہ جادو کی خاموش مگر خطرناک طاقت کی علامت ہوتی ہے۔ نمبر 4، چوتھی علامت سب سے زیادہ سنسنی خیز اور خطرناک ہوتی ہے۔ عورت کے روحانی تعلقات کو بھی متاثر کرتی ہے۔ جس عورت پر جادو کیا جاتا ہے اسے اچانک محسوس ہوتا ہے کہ اس کا عبادت کرنے کا دل نہیں کرتا۔ نماز جو پہلے اسے سکون کا ذریعہ تھی اب بوجھ لگنے لگتی ہے۔ قرآن کی تلاوت جو دل کو راحت دیتی تھی اب کانوں میں بھاری و دل میں بھی بے اثر محسوس ہونے لگتی ہے۔ اور یہ حالت کبھی کبھی نہیں ہوتی بلکہ اکثر یا اچانک آ کر دل کے سکون کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ عورت خود حیران رہ جاتی ہے، انسان کی روحانی قوت کمزور ہونے لگتی ہے۔ دعا اور قرآن کا اثر دل پر نہیں ہوتا، دل کی خوشی اور سکون چھن جاتا ہے۔ عورت اپنی عبادت بیزار ہونے کی وجہ سے دوسروں کے سامنے کمزور لگتی ہے، اندر سے خوف اور بے چینی محسوس کرتی ہے اور تعلقات میں بھی بے چینی پیدا ہو جاتی ہے۔ پیارے ناظرین، اگر آپ کسی عورت میں یہ کیفیت دیکھیں، جیسے نماز، دعا یا قرآن سے اچانک بیزاری محسوس ہونا، دل کا اجاڑ ہونا، تو اسے کبھی معمولی نہ سمجھیں۔ یہ جادو کی خطرناک علامت ہوتی ہے۔ اگر وقت پر اس سے توجہ نہ دی جائے تو یہ نہ روحانی، نفسانی اور جذباتی نقصان پیدا کرتی ہے۔ اسی لیے اسے پہچانا اور فوراً توجہ دینا انتہائی ضروری ہوتا ہے، کیونکہ زندگی میں انسان کو بہت سے لوگ ملتے ہیں جو دوست بھی ہوتے ہیں اور دشمن بھی۔ اکثر ہمیں لگتا ہے کہ دشمن وہی ہیں جو سامنے کھڑے ہو کر ہمیں نقصان پہنچائیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ دشمنی اکثر چھوٹی چھوٹی باتوں سے پیدا ہوتی ہے۔ کبھی چھوٹی سی بات یا حسد کی کیفیت آگے چل کر بڑا مسئلہ بنا دیتی ہے۔ گھر کے، محلے میں، کام کی جگہ یا رشتہ داروں کے درمیان چھوٹی باتیں اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ پورے تعلقات پر اثر ڈالتی ہیں۔ ایسے میں انسان سمجھتا ہے کہ شاید وہ معمولی جھگڑا ہے، لیکن بار بار آنے والی چھوٹی باتیں ایک بڑی آزمائش کی طرف اشارہ کرتی ہیں اور حقیقت میں ان کے پیچھے کوئی بڑی وجہ چھپی ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیں، عورت کی زندگی بھی اس سے الگ نہیں ہے۔ جو عورت اپنے شوہر، اپنے رشتوں میں اچانک بے چینی، نفرت یا عجیب کیفیت محسوس کرنے لگے تو اس کے پیچھے اکثر کوئی
چھپی ہوئی وجہ ہو سکتی ہے یا بار بار آنے والی دشمنی کے اثرات بھی ہو سکتے ہیں۔ کوئی شخص جو حسد، کینہ، بغض رکھتا ہے، عورت پر اثر ڈالنے کے لیے جادو کا سہارا لے سکتا ہے۔ یہ دنیا کی سب سے کڑوی حقیقت ہے کہ کچھ لوگ اپنے حسد، کینہ، بغض کو چھپانے کے لیے نہ صرف بلکہ اپنے عمل سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور عورت کی حساسیت اور لطافت زیادہ ہوتی ہے، اس کا دل و دماغ سب سے پہلے متاثر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بعض اوقات عورتیں خود بھی ناپاک یا غیر محفوظ حالت میں رہتی ہیں یا اپنے رشتوں میں غیر مناسب تعلقات یا غلط ماحول کی وجہ سے متاثر ہوتی ہیں۔ ایسے حالات میں جادو کے اثرات ان پر زیادہ حاوی ہو جاتے ہیں۔ کبھی کوئی دشمن نہیں بلکہ ماحول یا غیر محفوظ رویہ بھی جادو کے اثرات کو بڑھا دیتا ہے۔ یاد رکھیں، جادو کا تعلق ہمیشہ دشمنی سے نہیں ہوتا بلکہ دل کی کمزوری، حسد، بغض، ناپاکی یا برے ماحول کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے۔ جادو کے توڑ کے لیے کچھ مناسب طریقے ہیں جو اسلام نے ہمیں سکھائے ہیں۔ سب سے پہلے سورتیں۔ سورہ فلق، سورہ ناس اور آیت الکرسی کی روزانہ تلاوت کریں۔ رات اور دن میں روحانی حفاظت کے لیے یہ سب سے طاقتور ہتھیار ہے۔ اپنے جسم اور کپڑوں اور گھر کو پاک رکھیں اور نیت صاف رکھیں۔ اگر ضرورت ہو تو کسی بھروسے مند اور علم والے شخص سے مدد لیں جو اسلامی تعلیم کے مطابق روحانی علاج کر سکے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ خوف میں نہ رہو لیکن خبردار ضرور رہو۔ جادو کی وجہ اور اثرات موجود ہیں، لیکن اگر وقت پر پہچان لیے جائیں اور اللہ سے پناہ، دعا اور قرآن کی تلاوت لی جائے تو یہ اثر کمزور اور بالکل ختم ہو سکتے ہیں۔ عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے دل اور روح کی حفاظت کرے۔ اللہ پاک ہم سب کو شیطان کے اور اس کے شر سے محفوظ رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔